تو سب سے پہلا کام کیا کہ ہم نے اس صحبت کو جس کے ذریعے ہمارے اندر سے بری عادتیں نکل نہیں رہی بلکہ مزید داخل ہو رہی ہیں، سب سے پہلا اسٹیپ لینا ہے کہ اس کو ختم کرنا، حکمت کے ساتھ، طریقے سے، استاد سے، شیخ سے پوچھ کے کہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا ماحول ہو جہاں آپ کا تعلق ایسا ہو کہ جیسے آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اب آپ کا روزگار بھی وابستہ ہو، وہاں انوائرمنٹ بھی صحیح نہیں ہو، تو بندہ یہ تو نہیں کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ پھر طریقہ کار ہوتے ہیں، پرہیز کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اگر کیچڑ پڑا ہوا ہو راستے میں، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پانچے اوپر کرتے ہیں، سائٹوں سے جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، مطلب بچاتے ہیں نا، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس اسی طرح زندگی گزارنی پڑتی ہے ماحول میں بھی، کہ جو بہت زیادہ مجبوری ہو پھر ہم وہاں احتیاط سے رہیں، یعنی کہ کشتی پانی میں چلے لیکن پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اگر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، اتنا احتیاط کر کے چلیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، معاملات کریں گے، اس کی برکات، اثرات ہمارے اندر داخل ہوگی، ہمیں اس کا پتہ چلے گا، فرق محسوس ہوگا زندگی میں۔ پھر اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم جائیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ذکر، جیسے لوگ اب ایک بندہ 1-2 سال ہو گیا وہ چل رہا ہے دین کے راستے میں، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے، وہ اب تک بھی زبان پہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ مجھے ذکر کا ٹائم نہیں مل رہا، مجھ سے ذکر نہیں کیا جا رہا۔ یہ تو دن کے حالات ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں لیکیج ہو رہی ہے نا ہماری لائف میں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، جو گڑبڑ ہم نے خود درست کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ خود درست کرنی، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا۔ آپ کا شیخ، آپ کا مرشد آپ کو آ کے کھانا کھلاتا ہے ہاتھ سے اپنے؟ کھلاتے ہیں؟ نہیں کھلاتا نا بھائی۔ کھانا کون کھاتا ہے؟ کیسے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ مطلب جو خود پتہ ہے جن چیزوں سے زندہ رہنا ہے وہ سارا کام خود کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے جن چیزوں سے خود بچنا ہے، جو خطرے ہیں، جو نقصان کے راستے ہیں، تو اس سے آگے شیخ تو نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بتائے گا، ڈاکٹر جیسے آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ غذائیں نہیں کھانی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان ہے۔ آپ جب ڈاکٹر کو اپنے امراض بتاتے ہیں تو وہ اس کنڈیشن کو دیکھ کے، کرنٹ کنڈیشن کو دیکھ کے، آپ کی رپورٹس کو دیکھ کے آپ کو وہ آگے زندگی کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہدایت جاری کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے اب یہ پرہیز کرنا ہے اور یہ چیزیں اختیار کرنی ہے۔ وہ مریض کی کنڈیشن پہ، ہم یہاں 100 بندے بیٹھے، 50 بندے بیٹھے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی مرض بیماری ہے، ہر کسی کے اندر الگ الگ مرض ہے، کسی میں جھوٹ، کسی میں غیبت، کسی میں حسد، کسی میں بغض، کسی میں سستی ہے، کاہلی ہے، کسی کے اندر ہر الگ الگ مرض کے ساتھ بیٹھا ہے، تو ہر کسی کا الگ الگ علاج ہے، الگ الگ پرہیز ہے۔ اگر ایک بندے کو مسئلہ پیور ہے، ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے اور وہ بخار کی گولیاں کھائے یا کوئی اور ایسی دوائی کھائے جو اس کا تعلق اس سے نہیں ہو، تو اس کو شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح روحانیت میں بھی ایسے ہی علاج ہوتا ہے، اصلاح کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں، اور ذکر اذکار بھی اسی حساب سے دیا جاتا ہے جس حساب سے سامنے والے کی کنڈیشن ہو۔ اگر ایک بندہ چرس پی رہا ہے تو اس کو بندہ یہ بولے گا نا تم جو چرسی ہیں ان کی صحبت سے بچو، پہلے سب سے پہلے وہ گیدرنگ ختم کرو جہاں یہ چیز میسر ہے آپ کو، پھر اگلے بات ہوگی۔ ہر کسی کو اس کا اپنا پرہیز بتایا جائے گا، اس سے پوچھا، وہ بتاتا ہے بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں وجہ یہ ہے، میں غیبت کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، پھر وہ وجہ جو ہوتی ہے وجہ ختم کرنی پڑتی ہے، بنیاد اکھاڑنی پڑتی ہے، وہ خود ہی ختم کرے گا بندہ۔ پھر وہ بندہ کہے کہ مجھے اعمال کے اندر، عبادت کے اندر سستی ہو رہی ہے، نہیں ہوگی۔ تو یہ چند چیزوں کو، چند پوائنٹس کو اپنی زندگی میں ہم اپنے سامنے رکھ کے جیے نا، تو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا۔ اتنی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، تھوڑا سا ٹھہراؤ اپنے اندر پیدا کریں اور ٹھہر کے آرام سے سوچیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، خود ہی ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور اتنا لطف والا راستہ ہے، اتنا بابرکت راستہ ہے، اتنا مزے کا راستہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا 4 قدم اور آگے بڑھیں نا، اسٹیپ لیں، جہاں ابھی تک اٹکے ہوئے وہاں سے تھوڑا 4 قدم آگے تو بڑھیں، پھر دیکھیں، پھر آگے ہمیں کوئی بولے گا نہیں بڑھنے کا، پھر دوڑ لگائیں گے خود ہی انشاءاللہ۔ دیکھنا آپ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف چل کر آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی، پھر اللہ کی رحمت تھام لے گی۔